میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میں تمہیں نوجوانوں کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، اس لیے کہ بعض نوجوان رقیق القلب ہوتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ نے مجھے مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب اسلام کا اعلان ہوا، میں نے نبوت کا اعلان کیا تو میری مدد نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضاب لگانا، یہ مسئلہ کرتا چلوں، بالوں کو رنگنا، کلر کرنا، ڈائی کرنا، بوڑھوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کے سفید بالوں کے بدلے اس کو نور نصیب ہوگا، بشرطے کہ وہ سفید بالوں کو نہ رنگے اور نہ ہی ان کو اکھیڑے۔ غازی، مجاہد، اس کے لیے بالوں کا رنگنا، کیونکہ حدیث ہے بالوں کو رنگو، وہ بھی حدیث ہے۔ مہندی لگانا، کالے کے سوا کوئی بھی رنگ لگا لینا۔ کیا کہا میں نے؟ جو پیور بلیک جس کو کہتے ہیں، جیٹ بلیک، آپ کے ہاں جو بالکل کالا کالا سیاہ، وہ نہیں لگانا چاہیے۔ سیاہی مائل لگا سکتے ہیں۔ غازیوں کے لیے اس لیے حلال، مجاہدوں کے لیے کہ دشمن پر روب رہے، دشمن پر اونچی۔ اس وقت آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی، میدان میں جانا ہوتا تھا، اب تو آپ مشینوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے اور ڈرون اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ سرخ مہندی، زرد خضاب، وسمہ ملا لے اس میں اور کچھ ملا لے تو سیاہی مائل اگر ہو جائیں تو منع نہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے دوسری شادی کرنی ہے، دوسروں کو لگے کہ عمر کم ہے، دھوکہ دینے کے لیے جائز۔ عورت کو کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ رنگ سکتی ہے بال۔ اگر کوئی جوان لگنا چاہتا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہ بالکل کالا رنگ نہ کرے، اس میں کچھ ملاوٹ آ جائے۔ اگر اللہ تعالی نہ چاہے، اگر اللہ تعالی تو کسی پہ بڑھاپا نہ آنے دے تو نہیں آئے گا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کیسی شان والے تھے۔ ایک صحابی کے منہ پر ہاتھ پھیر دیا، وہ بوڑھے ہو گئے، ان کا چہرہ جوان ہی رہا۔ جتنے بال نبی پاک کے ہاتھ کے نیچے آئے وہ سیاہ ہی رہے، سفید نہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا بچپن میں ہی نزلے کی وجہ سے یا کسی بیماری، یہ جو خوشبو بہت لگاتے ہیں، پرفیوم وغیرہ، ان کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک بیماری ہے، تیل نہیں لگاتے بالوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل لگاتے تھے، ٹوپی بھیگی رہتی تھی، اس کا بھیگا پن نظر آتا تھا تو کپڑا رکھ لیتے تھے۔ جس طرح پیٹ کو غذا چاہیے، بالوں کو بھی غذا۔ آپ نہیں تیل لگائیں گے وہ خون چوستے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بالوں سے زیادہ اس کے نیچے وریدیں ہوتی ہیں، وہ خشک ہو جاتی ہیں، بال جھڑنے لگتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی بال لگوائیں، پھر آپ تری مصنوعی بال لگوانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تیل لگانا چاہیے۔ آنکھوں میں سرما، حضور روزانہ سونے سے پہلے
دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں سرما لگاتے تھے، اسمت سرما، یہ کالا سرما نہیں، وہ سرخ ہوتا ہے، وہ لگاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے یہ پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ کپڑوں کا استعمال کیسا کرنا ہے؟ سوتے وقت ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے جو بدن کو دبائیں نہیں بلکہ بدن ان میں نرم رہے، ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو عادت ہے وہ صرف وہ نیکر سی پہن لیتے ہیں، باقی سارے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ شارٹس پہننے والے، نیکر پہننے والے یاد رکھیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو ہر حال میں ڈھانکنا چاہیے، ڈھانکنا، اس کے بغیر باہر نہ آئے۔ اکیلے میں ہے، غسل خانے میں ہے، یا وہ دوسری بات ہے، لیکن جو نیکر پہن لیتے ہیں آدھی رانوں تک، یہ بالکل جائز۔ اسی طرح پہلوان ہوں وہ لنگوٹ کس لیتے ہیں، باقی ننگے رہتے ہیں، تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، نیول ٹو نی، یہ کور کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر گنتی کے لحاظ سے 63 برس عمر پائی ہے۔ کتنی؟ اونچی کہیے گا، 63 ایئرز۔ قرآن کی سورتوں میں 63ویں سورت اگر آپ نکالیں گے، اس کی آخری آیت، اس میں بھی اجل کا بیان ہے، موت کا بیان ہے، اشارہ بھی ہو گیا 63ویں سورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ پر ایک لمحے کے لیے وہ حقیقت پوری ہوئی، مگر زندگی میں فرق نہیں آیا۔ مگر جو بات کرنی تھی، ہمارے ہاں 40 برس کے بعد بال سفید آنا لگ جاتے ہیں، بعضوں کے کچھ 2-4 سال دیر سے آتے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں وصال کے وقت صرف 13 یا 17 بال سفید تھے۔ گنے بھی گئے، لوگوں نے گن کے بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو غم بہت آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ اسٹریس، دماغ پر بوجھ رہنا، کسی چیز کو بہت زیادہ سوچنا، اس سے انسان کی صحت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ کم کھانے سے، کم سونے سے اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی زیادہ سوچیں انسان کو مار دیتی ہے۔ اللہ والوں کا کیا کہنا ہے؟ دعا کرتے ہیں حضرت ابو سعید ابو الخیر، ان کی رباعیات مشہور ہیں۔ ایک ربائی ان کی بڑی پیاری، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ میرے بال سفید کر دینا، میرا منہ کالا نہ کر، میرے کالے بال سفید کر دینا مگر میرا سفید منہ کالا نہ کر۔ اللہ سے ڈرنے والے حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ سلطان العارفین با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عاجزی کرتے تھے۔ اپنا چہرہ دیکھا آئینے میں، میرر، گلاس، شیشہ، چہرہ دیکھا، فرمایا عاجزی کرتے ہوئے میرے آپ کے لیے تعلیم کہ بال تو سفید ہو گئے لیکن عیب نہیں گیا، نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، تو بہت کمزور پیدا ہوا تھا، جوانی آئی تو تو نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، تجھے بڑھاپا آنا ہے اور تو نے پھر جانا ہے۔ تو اے بڑھاپے میں دنیا کو آباد کرنے والے، تیرے اوپر تعجب والے تعجب کر رہے ہیں۔ جو تو مکان تعمیر کر رہا ہے، تجھے پتا ہے کیا تو اس میں رہ سکے گا؟
سلطان قزل قزل ارسلان شیخ سعدی نے لکھا کہ اس نے ایک محل بنایا، قلعہ بنایا، فورٹ، بہت ہی اس پہ پیسہ لگایا، حفاظت کا بڑا انتظام کیا۔ ایک بزرگ گزرے تو ان کو کہنے لگا آئیے میں آپ کو دکھاؤں، میں نے قلعہ بنایا ہے، یہ عمارت میں نے بنائی ہے، اس میں پرندہ پر نہیں مار سکتا، درندہ در نہیں مار سکتا، کوئی نہیں اندر آ سکتا میری اجازت کے بغیر، میں نے اتنا مضبوط اور اتنا بہترین بنایا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کیا موت کے فرشتے کو آنے سے روک لے گا؟ تو کہتا ہے تیری اجازت کے بغیر نہ پرندہ آ سکتا ہے نہ درندہ، کوئی نہیں آ سکتا، موت کے فرشتے کو آنے سے روک لے گا؟ کیا تیرے پاس ایسا کوئی انتظام ہے؟ اے دنیا میں دل لگانے والو، یاد کرو اللہ کے پاس جانا۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر بن ثعلب بتایا جاتا ہے نام، حضور نے ان کے چہرے اور سر پر ہاتھ پھیرا تھا، 100 سال سے زیادہ عمر پائی، ان کے بال سفید، چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب طریقہ بتاؤ چہرے پہ نور آ جائے، میں نے کہا تہجد پڑھا کرو، اور تہجد پڑھ کے فجر تک درود شریف پڑھو، دیکھو کیسا نور آتا ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ سے پھر آپ کے رنگ پر اثر پڑتا۔ حضرت یزید طائی ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، گنجے تھے، بالڈ، سر پر بال نہیں تھے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسی وقت بال اگائے۔ دست احمد عین دست ذوالجلال۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کا ہاتھ حقیقت میں کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ ثبوت چاہیے کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، قرآن پڑھو، آمدہ در بیعت و اندر قتال، بیعت والی آیت پڑھ لو، قتال والی آیت پڑھ لو۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حضور نے ایک جنگ میں پتھر کے چند ٹکڑے اٹھا کر، کنکر اٹھا کر کافروں کی طرف مارے، اللہ فرماتا ما رمیت، یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، اذ رمیت، جبکہ آپ نہیں مارے، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے مارے۔ اب بات سمجھنی پڑے گی، اگر اتنا ہوتا ما رمیت، آپ نے نہیں مارے، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے مارے، تو بات صاف تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں مارے جبکہ آپ نے ہی مارے، اور وہ تو اللہ نے مارے، تو مطلب کیا ہوا؟ محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدی ان الذین یبایعونک انما یبایعون، محبوب جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، تو نبی کے ہاتھ کا اثر دیکھا آپ نے؟ یہ جو جس صحابی جو گنجے تھے نا، جن کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اتنے بال آ گئے کہ ان کا لقب ہی ہو گیا زیادہ بال والے۔ حضرت یسار، وہ بھی ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، ان کی صاحبزادی حضرت یسار کی عمیرہ نام ہے، وہ کہتی ہیں میرے باپ کے مرتے دم تک بال سفید نہیں ہوئے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ حضرت ابو زید اخطب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے سر اور چہرے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ان کی عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہو گئی، ان کے بال سفید۔
اونچی. یہ برکت اللہ جس کے لیے چاہے. مگر عام انسان کو کہہ دیا گیا تو کمزور پیدا ہوا تھا، پھر تجھے طاقت دے کے جوان کیا، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا. تو اپنی جوانی کی قدر کر اور اپنے آپ کو پہچان، اللہ کے سامنے جھک جا. اکڑ تیرے لیے نہیں ہے، اکڑ تیرے لیے اونچی. اور اکڑ اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہو جاتی. فرعون کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، دیکھا نہیں؟ اور آج جو فرعون بنے ہوئے ہیں ان کو اپنا انجام یاد نہیں ہے. کیا کر لیں گے؟ کس وقت کہاں کیسے پکڑ ہو جائے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتق اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. شیخ سعدی کے میں اشعار کا ترجمہ آپ کو سنا دوں. وہ کہتے ہیں اے سونے والے. سونے والے سے مراد غافل، جس کی توجہ نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نیند کا سونا، اور ایک ہوتا ہے ویسے غافل رہنا. وہ کہتے ہیں اب تجھے بیدار ہونا چاہیے، جاگ، ورنہ جب تجھے موت نے جگایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. جب چہرے پر بڑھاپا آ گیا، تیری رات آ گئی، دن آ گیا، اب تو نیند سے آنکھیں کھول. میں تو زندگی سے اس وقت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں جب سے میرے کالے بال سفید ہو گئے. افسوس ہے تیری پیاری زندگی گزر گئی. تو یہ جو چند لمحے ہیں یہ بھی گزر جائیں گے. جمشید بادشاہ تھا، اس کا ایک لڑکا مر گیا. اس نے کفن بنایا تو ریشم کا، مہنگے ریشم کا کفن تیار کرایا. چند دنوں کے بعد اس کی قبر کھود کر خیال کیا کہ اسے دیکھ کر خوب آنسو بہائے، مگر دیکھا تو وہ بہترین قیمتی کپڑے کا کفن بھی بوسیدہ ہو چکا تھا. کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. تو میں نے تو کیڑوں سے بزور ریشم کفن بنوایا، لیکن قبر میں کیڑوں نے ہی اس کا کفن کھا لیا. اے انسان، دو چیزیں، لباس میں ریشم وہ بھی کیڑے کی تھوک ہے، غذا میں شہد وہ بھی کیڑے کی تھوک ہے. تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ تجھے باتھ روم جانا پڑتا ہے، کبھی سوچا اکڑ کس بات کی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو خوب روتے، یہاں تک کہ داڑھی اتنی بھیگ جاتی کہ اس سے پھر قطرے ٹپکتے رہتے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت دوزخ پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر، قبر سے کیوں زیادہ روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پا گیا تو باقی منازل طے کرنا آسان ہوگا، اگر اسی سے ہی نجات نہ ملی تو اگلی منزلیں پھر بڑی سخت ہیں. تو قبر کے لیے تیاری کرنی. آواز نہیں نکل رہی، آواز، ڈرے ہوئے ہیں. قبر کے لیے تیاری کرنی. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. نبی کا عشق سینے میں ہوگا تو قبر میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. لیکن ہم غافل، جمعہ پڑھنے آئیں گے ننگے سر، نماز پڑھیں گے ننگے سر، شرٹ پہن کے آئیں گے، ٹی شرٹ اس پہ جانور بنا ہوگا، پتلونے کس کے آئیں گے. ہم سے جمعے کی تیاری بھی ہوتی نہیں. حالانکہ بتایا گیا آپ جمعہ پڑھ کے جائیں اور جا کر الماری میں کپڑے رکھے ہوئے نا اسی وقت نکال دیں کہ یہ میں اگلے جمعے پہنوں گا. جمعے سے ہی آپ نے اگلے جمعے کے لیے ارادہ کر لیا، پھر انتظار کرنا شروع کریں جمعہ آئے. آپ پورا ہفتہ انتظار میں کرتے ہیں، پھر جمعہ آتا ہے، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیار ہو کے مسجد میں آتے ہیں، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شوق، شوق، شوق تیرا اگر نہ ہو. علامہ اقبال کو پڑھو، یہاں تو لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے نماز میں،
تو نماز خراب ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حضور کا شوق ہی نہ ہو تو نماز کیسی. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے جانا ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو بین کرتے سنا، رو رہی ہے، چلا رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی ابا تیرا بستر میں بچھاتی تھی، اب تیرا بستر کون بچھائے گا؟ میرے باپ تجھے کھانا میں پکا کر کھلاتی تھی، اب تیرا کھانا کون پکائے گا؟ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. آپ نے فرمایا اے بیٹی اس طرح کہو کہ ہم نے قبر میں تیرا چہرہ قبلے کی طرف، قبلہ رخ رکھا تھا، اب نہیں معلوم کہ اسی حالت پر ہے یا پھر گیا ہے. اے باپ یہ بتا تیری قبر بہشت کا باغ بنا یا جہنم کا گڑھا بنا؟ تو دنیا کی باتیں یاد کر رہی نا آگے کی. یہ کہ اے ابا تو نے نکیرین کو صحیح جواب دیا یا غلط دیا؟ یاد کرو جو آگے ہونا ہے، جو پچھلی باتیں کہہ رہی ہے وہ نہ کہے. تو سمجھدار ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے. ایک دن مرنا، مرنا. جو نہیں کہہ رہے وہ بھی مریں گے. ایک دن مرنا. میں پوچھوں جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا دیں گے. میں پوچھوں مرنا کون چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جب مرو گے نہیں تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا. تو ایمان کی حفاظت کرو، سفر کی فکر رکھو، ایمان سلامت رہے، عمل نیک ہو. کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سوچنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. اللہ کو پتا ہے کس کو کیسے بنانا ہے، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. جو چاہے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، آپ قیامت کہتے ہو، قاف پہ زبر پڑھتے ہو، زبر نہیں زیر ہے. قیامت کیا ہے؟ قیامت. قیامت قائم ہوگی، کیا مطلب؟ سب نے وہاں کھڑے ہونا ہے، اس کو قیامت کہتے ہیں. قیامت قائم ہوگی، مجرم قسم کھائیں گے، قسم اٹھائیں گے. ما لبثوا غیر ساعہ. وہ کہیں گے ہم نہیں رہے تھے مگر ایک گھڑی. کذالک کانوا یؤفکون. وہ ایسے ہی اوندے جاتے تھے. یہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے مگر اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعہ. آج کا خلاصہ، اے انسان تو بہت کمزور پیدا ہوا تھا، تجھے قوت دی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری آئی. یہ تیری حالتیں ہیں، ایک حالت سے کون تجھے بھیجتا ہے اس حالت کی طرف؟ یہ کس کے قبضہ و قدرت میں تو ہے؟ تو اس رب کا کہنا مان، اس کا فرما بردار بن. کوئی بھی لمحہ اس کی فرما برداری کے بغیر نہ گزار. اور اگر کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرتا رہے. اللہ تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.